جی اگلا جی. I want to say that I want a Pakistan where I can live with my optimistic ideas, where I can have the right to ask the president that he hasn't done a correct decision. I want a Pakistan where I can see a Silicon City like one building up in India. ایک ماڈرن ترقی کرتا ہوا پاکستان. سر بات 1940 پہ جاتی ہے. 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور 7 سال کے عرصے میں 1947 کو پاکستان حاصل کر لیا جاتا ہے. ایک ایسی جدوجہد جو کہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی. اور اس کے بعد ہمارا پاکستان کا پروسیس ایک نئی ملک سٹارٹ ہوتا ہے اور ملک کی ترقی ایسی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن 1956 آتا ہے, پھر 1962 اور پھر 1973. ان سارے کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھ لیں وہ عرصہ جو کہ ابھی 1973 چل رہا ہے, کیا ہمیں وہ تحفظ جو اس سے پہلے جو 47 کے بعد 62 تک چلا اور 73 کے بعد ایک ایسی جنگ سٹارٹ ہو گئی جس میں ہم سیکیور فیل نہیں کر رہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں آگے گھر زندہ جا بھی سکتے ہیں یا نہیں. ایک ایسی جنگ میں دھس چکے ہیں اور اس کا کیا حل ہے. میں کنفیوز تھا کہ آپ لوگوں نے یہ بتایا, جب یہ کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے کویسچن چاہیے, آپ لوگ اس کا حل بتائیں. اگر ہم لوگ یہ اس کا حل کرنے بیٹھتے ہیں, کیا آپ یہ محسوس نہیں کریں کہ پاکستان پھر ایک جنگ میں دھس چکا ہے؟ اس جنگ کا کیا حل ہے اور وہ کس طرح سولو ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرز آئے ہیں جنہیں جمہوریت کے خلاف انہوں نے اس میں ان کا شب خون مارا ہے. لیکن جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے ہی کچھ کیا ہے. ہمارے جتنے بھی یہ ڈیموکریٹک لیڈرز آئے ہیں, چاہے وہ شروع سے تھے یا ابھی یہ ہمارے پریزنٹ ہیں, وہ بھی تو ڈکٹیٹر ہی ہیں نا. بس ان کو ایک ٹائٹل لیبل لگ گیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. تو اس میں میرا کوشچن یہ کہ ہمیں ان کو لینا چاہیے یا وہ جو ڈکٹیٹر ہیں جو وردی میں آتے ہیں وہ. یہ ہمارا عام طور پر ایک آخری سوال ہوتا ہے جس میں ہم اپنے تمام پینلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے ہم مستقبل کو کس صورت میں دیکھیں. پاکستان کے مستقبل کے لیے مثبت حالات بھی ہیں اور منفی حالات بھی ہیں. پاکستان تاحیات قائم دائم رہ بھی سکتا ہے اور تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نازک موڑ پہ ہیں اور یہ جو دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا جو فتنہ ہے, اس سے ختم نہ کیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا اور خدا نہ کرے ایسا ہو. جاوید اقبال صاحب. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات واقعی اسی قسم کے ہیں جیسے ابھی انہوں نے ارشاد فرمایا ہے, مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکلات سے ہم نکل پائیں گے, کیونکہ یہ جو اس وقت شدت پسندی کا خدشہ ہے اس پہ ہم حاوی ہو سکتے ہیں, چونکہ ہم نے کئی دفعہ اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ قوم جس وقت اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے یہ پچھلی دفعہ جب زلزلہ آیا ہے کشمیر کے علاقے میں تو ہم نے اس طرح کی یکجہتی کا ثبوت دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی مشکل مسئلہ نہیں. اب بھی آپ دنیا کے دیگر اسلامی ممالک سے بہت بہتر ہیں, کیونکہ ان ممالک میں یا تو بادشاہت ہے اور یا آمریت ہے, اور وہاں کسی قسم کی آزادی نہیں. اگر فرض کیجئے جیسے تحریک یہاں پر جس زمانے میں وکلاء کی تحریک چل رہی تھی جسٹس جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے, میں دبئی میں تھا اور وہاں بڑی پاکستانیوں نے جس طرح جن کی عادت ہے مایوسی کا اظہار کرنا کہ یہ مارے جائیں گے, یہ ملک ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا, ہم خود چاہتے ہیں ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے. میں نے کہا ہے نا ہم شاعر ہیں, ہمیں جتنی دیر تک افسردگی کا ماحول نہ ہو ہم خوش ہی نہیں ہوتے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے انہیں کہا کیا تم اس قسم کی تحریک دبئی میں چلا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ہم اس سے بہتر ہیں کہ ہم یہ تحریک تو چلا سکتے ہیں, ہم اپنے لیڈرز کے گریبان پکڑ سکتے ہیں. آپ پکڑ سکتے ہو ان عرب لیڈرز کے؟ تو جی نہیں ہم تو نہیں اس طرح کر سکتے. تو میں نے کہا ہم بہت بہتر ہیں ان ممالک سے. کون سا ملک ہے اس وقت اسلامی مشرق, یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو چھوڑ دیں, انڈونیشیا کو چھوڑ دیں, ملیشیا کو چھوڑ دیں. ملیشیا میں جا کے دیکھیں کتنی وہ آگے چلے گئے ہیں, انڈونیشیا میں جا کے دیکھیں وہ کتنے آگے چلے گئے ہیں. لیکن یہ عجم ہے, یہ عرب نہیں ہے. عرب جا کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی قبائل ہیں جو جاہلیہ کے زمانے میں تھے. ہم ان سے بہت بہتر ہیں. آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں ان سے. ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہماری فوج جو ہے وہ اتنی ہی منظم ہے جتنی ہندوستان کی فوج ہے. ہم نے اپنے ایریا میں سب سے اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی ہے.
پاکستان کی جو بقا ہے اس کو کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مایوسی کا وجہ ہی کوئی نہیں. اور یہ جو اس قسم کے فتنے ہیں، جس قسم کے فتنوں کا ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، ان مسائل سے آزاد قوموں کو گزرنا پڑتا ہے. آزاد قوموں کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ مشکل کا لمحہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو غلامی کی ذہنیت ابھی تک ہماری نہیں گئی. ہم چاہتے ہیں somebody else should look after us, not ourselves. اور اسی کا سبب ہے کہ ہمیں اس قسم کی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مایوس ہونے کی تو وجہ ہی کوئی نہیں. ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. اعجاز صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک جو ایک ذہنی اور فکری الجھاؤ ہے اس ملک میں، اس کو پتہ نہیں 100 سال لگیں یا 500، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں کہ اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے میری تو 2 تجویزیں ہوں گی. ایک تو یہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ آف آر ینگ پیپل، اور دین اس سے بھی زیادہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ کم ہے ایجوکیشن کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو بجٹ ہے یہ بھی بند کر دینا چاہیے. جو پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، وہ تو نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو لک ایٹ واٹ از بینگ ٹاٹ ان دا یونیورسٹیز. اس کو اگر ہم نیکسٹ جنریشن کو پرائرٹی نہیں دیتے تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتر ہی کرے. جی ہاں، میرے خیال میں سب سے پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ملک ٹوٹتے نہیں ہیں، توڑے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ if we are not ready to break our country, it would survive. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سیکرٹ آف سکسیس کیا ہے. ہمیں جو ایک ورک کلچر جو کہ دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن پروفیشنل آنیسٹی وہ بلڈ کرنا ہوگا. اس میں کیا ہے کہ آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو اپنی جو اسٹڈی ہے وہ آنیسٹی کے ساتھ کرنی چاہیے. ہم لوگ اگر کسی پروفیشن میں ہیں تو ہمیں اپنے پروفیشن کے ساتھ وی شوڈ بی ویری کمیٹڈ ٹو آر پروفیشن. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. جی بہت شکریہ پروفیسر یونس صاحب، اعجاز الحسن صاحب، جسٹس جاوید اقبال صاحب اور امتیاز عالم صاحب. آپ کا بہت کم سیاسی مطالبے ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم مدتوں میں پورے ہو جاتے ہیں، اور قرارداد پاکستان بھی ایک ایسا ہی مطالبہ تھا جو صرف 7 سال کے عرصے میں وہ آن گراؤنڈ ہم نے پاکستان کی صورت میں دیکھ لیا. قرارداد لاہور بنیادی طور پر ارادے کی مضبوطی کا ایک دن تھا جس نے ایک قوم بننے پر مسلمانوں کو ابھارا اور آخر کار ایک منزل بھی لے دی. شاید آج بھی جو مسائل سامنے ہیں، ہمارے پینلسٹ کا یہی خیال ہے کہ آج پھر ایک مضبوط ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ارادہ جس پر ہم اتنی استقامت کے ساتھ جم جائیں کہ خود کو اس منجھدار سے نکال لیں. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.